بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ چلے پھر سنائیے ایک ایک کر کے۔ آپ سنائیں سب سے پہلے کونے میں جو ہیں۔ جی فعلت فعلتما۔ چلیں ٹھیک ہے۔ چلیں یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ فعل ماضی معروف کی گردان ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کی گردان ہے۔ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں جتنے بھی حروف بنتے ہیں تو ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے۔ تو جو اسماء ہیں وہ تو بعض دفعہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، بعض دفعہ 4 حروف اصلی سے مل کر، اور بعض دفعہ 5 حروف اصلی سے مل کر۔ یہ جو اصلی حروف ہوتے ہیں جس کو ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں یا مادہ کہتے ہیں، تو اسماء میں 3 حروف اصلی بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی اور 5 بھی۔ جس میں 3 حروف اصلی ہوں اسے ثلاثی کہتے ہیں، جس میں 4 حروف اصلی ہوں اسے رباعی کہتے ہیں، اور جس میں 5 حروف اصلی ہوں اسے خماسی کہتے ہیں۔ حروف اصلی خماسی خمسہ سے حروف اصلی سے مراد وہ حروف ہوتے ہیں جو اس لفظ کے تمام مشتقات میں ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کے کئی مشتقات ہوتے ہیں، کئی مشتق ہوتے ہیں۔ مشتق کہتے ہیں کہ اس لفظ سے ایک ہوتا ہے مصدر، اصل جس سے وہ لفظ کا جو بنیاد ہوتی ہے تو وہ مصدر ہوتا ہے، اور اس مصدر سے جتنے حروف بنتے ہیں اس لفظ سے ملتے جلتے اسے مشتقات کہتے ہیں۔ اب مثال مشتق بنتے ہیں، مشتق سے مراد ملتے جلتے حروف۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک ہے لفظ علم۔ علم ایک مصدر ہے۔ مصدر کا مطلب نکلنے کی، وہ لفظ جس سے دیگر الفاظ نکلیں، تو صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ تو مصدر علم، اب علم مصدر سے بہت سارے مشتق نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر عالمہ بھی اسی سے ہی ہے، اور عالمہ کے تمام صیغے بھی اسی سے ہیں۔ یعلم بھی اسی سے ہی ہے، عالم بھی اسی سے ہی ہے، جاننے والا۔ معلوم بھی اسی سے ہی ہے۔ علام الغیوب، بہت زیادہ جاننے والا۔ علامہ، وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ معلومات بھی اسی سے ہی ہے۔ متعلم بھی اسی سے ہی ہے۔ معلم بھی اسی سے ہی ہے۔ تو بہت سارے مشتقات بنتے ہیں ایک مصدر سے۔ اسی طرح لفظ کتب ہے، کتب یا کتابہ لکھنا، کتابت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب اس سے کتبہ پوری گردان کتبہ کی، یکتبو کاتب، مکتوب، مکتوبات، اور کتیبہ، اور اس قسم کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اسی سے ہی کتابت سے نکلتی ہیں۔ تو اسی سے آپ باقی مثالیں بھی سمجھ لیجئے۔ تو
ان تمام مشتقات میں جو حروف تمام مشتقات میں آتے ہیں ان حروف کو حروف اصلی کہتے ہیں. جو حروف تمام مشتقات میں آتے ہیں، جو حروف مصدر میں بھی ہوں اور تمام مشتقات میں بھی ہوں. اصل میں ہر لفظ کے اندر بعض دفعہ زائد حروف بھی ہو جاتے ہیں. اصل میں جو حروف جو ہیں وہ مصدر میں بھی موجود ہوں اور اس مصدر سے نکلنے والے تمام مشتقات میں بھی موجود ہوں تو ان حروف کو حروف اصلی کہتے ہیں. حروف اصلی کہہ لیں، مادہ کہہ لیں، روٹ ورڈز کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، جو مصدر اور تمام مشتقات میں ہوں. اب آپ دیکھیے مثلا لفظ عالمہ ہے. لفظ عالمہ سے میں نے کہا کہ عالمہ سے یا علم ہے لفظ، تو اب اس کے حروف اصلی 3 ہیں، عین، لام اور میم. اب یہی 3 حروف اصلی عالمہ میں بھی آ رہے ہیں، اور عالمہ کی جو پوری گردان ہے اگرچہ ان میں کوئی زائد حروف بھی ہیں، عالمہ، عالمو، علمنا، علمتما، اب زائد حروف بھی آ رہے ہیں، لیکن عین، لام، میم جو ہے وہ ان سب میں وجہ مشترک ہے. اسی طرح یعلمو اور یعلمو کی جو پوری گردان ہے تو ان تمام میں بھی عین، لام، میم آ رہا ہے. اسی طرح عالم ہے، اسی طرح معلم ہے، متعلم ہے، معلوم، معلومات، علامہ، تو ان تمام میں عین، لام، میم آ رہا ہے. لیکن عین، لام، میم کے علاوہ بھی کچھ حروف آ رہے ہیں. اب متعلم میں تا زائد آ رہا ہے اور ایک لام جو ہے وہ اس پہ شد ہے، گویا کہ وہ ڈبل لام ہے. تو کچھ حروف زائد ہوتے ہیں، کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں. جو زائد حروف ہوتے ہیں جو دیگر مشتقات میں نہ ہوں، اب مثال کے طور پر معلم ہے، معلم میں جو میم ہے، یہ میم علمہ، علم میں نہیں ہے، علامہ میں نہیں ہے. پتہ لگا میم جو ہے، میم جو شروع کی میم ہے معلم میں یا متعلم میں، پتہ لگا یہ میم زائد ہے، یہ میم زائد ہے. تو کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو حروف اصلی کہتے ہیں. حروف اصلی کہہ لیں، مادہ کہہ لیں، ان کو بعض دفعہ مادہ بھی کہہ لیتے ہیں، بعض دفعہ انہیں روٹ ورڈز بھی کہہ دیتے ہیں. تو جس لفظ کے حروف اصلی 3 ہوں اسے ثلاثی کہتے ہیں. جس کے حروف اصلی 4 ہوں، بعض کے حروف اصلی 4 ہوتے ہیں. فعلوں میں تو جو بھی فعل ہوتے ہیں تو فعلوں میں اگر ان کے حروف اصلی دیکھیں یا وہ 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں. فعلوں میں 5 نہیں ہوتے کبھی بھی، کسی بھی لفظ کے حروف اصلی 5 نہیں ہوتے. لیکن اسماء میں 5 حروف اصلی بھی آ جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو ثلاثی کی مثال تو دے دی. عالم اب یہ فعل ہے، یعلمو یہ بھی فعل ہے. تو اس میں حروف اصلی 3 ہیں، عین، لام، میم. یعلمو میں جو یا ہے شروع میں وہ زائد ہے. تعلمو کہہ لیں، تا زائد ہے. اعلمو، نعلمو، حمزہ کہہ لیں یا نون کہہ لیں، یہ زائد ہے. معلوم میں، اب معلوم جو ہے یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، اسم مفعول ہے یہ. اب اس میں میم زائد ہے، واو زائد ہے. تو جو حروف مصدر میں اور تمام مشتقات میں بار بار آ رہے ہیں، مشترک ہیں، ان حروف کو حروف اصلی کہتے ہیں. اگر یہ حروف اصلی 3 ہوں تو اس لفظ کو ثلاثی کہتے ہیں، خواہ وہ اسم ہو خواہ وہ فعل ہو. ہم وہ کہیں گے کہ یہ ثلاثی ہے، یہ کلمہ ثلاثی ہے، چاہے وہ اسم ہو. عالم، اب اس کے حروف اصلی 3 ہیں تو یہ ثلاثی ہے، چاہے یہ اسم ہے، عالم، عالمن اسم فاعل ہے. اور اگر عالمہ کہیں تو پھر بھی یہ ثلاثی ہے، لیکن یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. اسی طرح بعض ایسے حروف ہوتے ہیں جس کے حروف اصلی 3 نہیں ہوتے، 4 ہوتے ہیں. بعض کلمات کے حروف اصلی 4 ہوتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے سورۃ الناس میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اب یہ جو لفظ یوسوس ہے، یوسوس، اس کے حروف اصلی کتنے ہیں؟
اس میں حروف اصلی 4 ہیں. اس میں واو سین واو سین، واو 2 دفعہ آ رہا ہے اور سین بھی 2 دفعہ آ رہا ہے. لفظ یوسوسو میں نے آپ سے کہا، تو اب یوسوسو میں اگر ہم اس کا مصدر دیکھیں تو یوسوسو کا مصدر وسوسہ ہوتا ہے، وسوسہ. اب اس کے مصدر میں بھی بعض دفعہ زائد الفاظ آ جاتے ہیں. اب اس کا جو تا ہے زائد لفظ ہے. یوسوسو میں بھی واو سین ہے، مصدر میں بھی واو سین ہے. اگر اس کا ماضی ہم لیں، اس کا ماضی وسوسہ ہوتا ہے، تو ماضی لیں تو اس میں بھی واو سین ہے. ٹھیک ہے. وسواس کا لفظ جو ہے وسواس، تو اس میں بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی واو سین ہے، درمیان میں الف آ رہا ہے جو زائد ہے. جو زائد حروف ہیں ان کو زائد کہتے ہیں، اور جو حروف مشترک آ رہے ہیں تو انہیں حروف اصلی کہتے ہیں. تو من شر الوسواس قرآن کریم میں بھی ہے. الوسواس جو ہے اب یہ اسم ہے، تو لیکن اب یہ جو ہے وہ ثلاثی، اس کو ہم رباعی کہیں گے. اس کے حروف اصلی کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اس کے حروف اصلی 4 ہیں. تو اسی طرح ایک لفظ دحرجہ ہے، دحرجہ. ایک لفظ جعفر ہے. تو اب ان کلمات کے حروف اصلی ہی 4 ہیں. ٹھیک ہے. بعض کلمات میں ہمیں حروف 4 نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اصل میں 4 نہیں ہوتے، ان میں کوئی حروف اصلی کم ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک لفظ ہے اکرمہ. اب کہنے کو اکرمہ ہمیں 4 حرف نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ اس میں جو شروع میں حمزہ ہے یہ زائد ہے. یہ کیسے پتہ لگے گا حمزہ زائد ہے؟ اس کا مصدر اور دیگر مشتقات کو دیکھ کر. تو مصدر اس کا ہوتا ہے کرامہ، اس کے دیگر مشتقات میں کریم، کرومہ، اس کا فعل ماضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یکرمو، تو مکرم، مکرم ہے مثلاً. تو اب آپ یہ تمام الفاظ دیکھیں تو ان میں جو حروف تمام کلمات میں آ رہے ہیں وہ کاف، را اور میم ہے. پہلا جو لفظ ہے اس میں حمزہ زائد ہے، دوسرے لفظ میں الف بھی زائد ہے، تا بھی زائد ہے. تو کاف را میم حروف اصلی ہیں. اس لفظ میں یا زائد ہے کریم میں، اس لفظ میں کوئی بھی زائد نہیں ہے کرمہ میں. یکرمو میں یا زائد ہے. مکرم میں میم زائد ہے، را ڈبل آ گئی، را کا تکرار ہے شد کے ساتھ. تو اس کے حروف اصلی کاف، را اور میم نکلے. تو یہ حروف اصلی، اگر جس کلمہ کے حروف اصلی 3 ہوں تو اسے ثلاثی کہتے ہیں. جس کے حروف اصلی 4 ہوں، جس طرح آپ کو وسوسہ کی مثال دی، زلزلہ ہوتا ہے، زلزلہ. سورۃ الزلزلہ قرآن کی پوری سورت ہے ایک. اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کے حروف اصلی کتنے ہیں؟ 4 ہے. اذا زلزلت الارض. تو 4 حروف اصلی ہیں. کچھ زائد بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ، وہ ان کو ہم زائد کہیں گے. تو حروف اصلی کسی کلمہ کے اگر 3 ہوں تو وہ ثلاثی ہوگا. اسم میں بھی ثلاثی اسماء ہوتے ہیں، فعلوں میں بھی ثلاثی ہوتے ہیں. اسی طرح اگر اس کو حروف اصلی 4 ہوں تو اس کو رباعی کہیں گے. اسموں میں بھی رباعی اسماء ہوتے ہیں اور فعلوں میں بھی رباعی فعل ہوتے ہیں. جیسے جعفر یہ اسم ہے، اس کے 4 حروف اصلی ہیں. اور یوسوسو کہ آپ کو مثال دی ہے، یہ فعل ہے اور یہ رباعی ہے. بعض دفعہ حروف اصلی 5 بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ حروف اصلی 5 ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فعلوں میں نہیں ہوتے کبھی بھی، یہ اسموں میں ہو جاتے ہیں 5. فعلوں میں 4 سے زیادہ نہیں ہوتے. ایک اسم ہے سفرجل، یہ اسم ہے، اس کے حروف اصلی 5 ہیں. اس طرح کی اس کی بعض اور مثالیں بھی ہیں.
یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ پروجیکٹر پہ آپ کے سامنے آ نہیں رہا؟ میں ایک منٹ، میں ابھی آپ کے سامنے لاتا ہوں. مجھے پہلے بتانا تھا آپ نے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو میں آپ کے سامنے ذرا لے آؤں. میرا خیال تھا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. میں نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، میرا خیال تھا وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. یہ اچھا اب آ رہا ہے جی. یہ سفرجل، اور یہ پہلے میں نے اکرما کراما کی ساری مثالیں دی تھیں. تو اس میں حروف اصلی کاف را میم ہے. تو سفرجل جو ہے یہ اسم ہے، اس کے حروف اصلی 5 ہیں. اس کے حروف اصلی 5 ہیں، لیکن یہ 5 حروف اصلی اسموں میں ہوتے ہیں، فعلوں میں نہیں ہوتے. یہ پانچوں کے پانچوں حروف اصلی ہیں. ٹھیک ہے. ایک شاید کسی بوٹی کا نام ہے سفرجل عربی میں، تو کسی بوٹی کا نام ہے میرا خیال ہے. تو جس کے حروف اصلی 3 ہوں اسے ثلاثی کہتے ہیں، جس کے حروف اصلی 4 ہوں اسے رباعی کہتے ہیں، اور جس کے حروف اصلی 5 ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ خماسی. خماسی. اچھا ایک تو ہے ثلاثی، رباعی، خماسی. اچھا ایک اور چیز ہے، وہ اس کو کہتے ہیں مجرد اور مزید فی. مجرد، مجرد، اور ایک لفظ ہے مزید فی. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ اچھا مجرد اصل میں جیم را اور دال سے ہے. جیم را اور دال. مجرد کا مطلب ہوتا ہے عاری ہونا، خالی ہونا. ایک بندہ ننگا ہو، کپڑے نہ پہنے ہوں، اس کو کہیں گے وہ مجرد ہے. ایک بندہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کہیں گے وہ مجرد ہے، اکیلا ہے وہ. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ جو ہیں وہ مجرد ہوں گے. جرد ان کے الفاظ ہیں، جیم را اور دال. ننگے ہوں گے، کپڑے نہیں پہنے ہوں گے. تو مجرد. اور ایک لفظ ہے مزید فی. مزید فی جو ہے یہ زیادہ سے ہے، زیادہ. مزید کا مطلب ہے زیادہ کیا گیا، فی ہی جس میں زیادہ کیا گیا. مجرد ان کلمات کو کہتے ہیں کہ جن میں زائد حروف نہ ہوں. زائد حروف نہ ہوں، یہ اصل تعریف نہیں ہے. اصل تعریف آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. مجرد کا لفظی معنی زائد حروف سے خالی. زائد حروف سے خالی لفظ جو ہے اسے اصل میں مجرد کہتے ہیں. اور مزید فی اصل میں ان کلمات کو کہیں گے جن میں زائد حروف ہوں. جن میں زائد حروف ہوں انہیں مزید فی کہیں گے. یہ لفظی معنی ہے مجرد کا اور مزید فی کا. آگے سمجھ. مجرد جو زائد حروف سے خالی ہو، زائد حروف سے عاری ہو، وہ مجرد ہوگا. اور مزید فی جس میں زائد حروف ہوں. لیکن اب یہ زائد حروف کہاں ہوں؟ تو مجرد کی اصل تعریف یہ ہے کہ مجرد اسے کہتے ہیں جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی زائد حرف نہ ہو. فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں مجرد میں کوئی زائد حرف نہیں ہوتا. اس میں جتنے حرف ہوتے ہیں وہ اصلی حروف ہوتے ہیں. تو مجرد کا تعلق فعل ماضی کے پہلے صیغے کے ساتھ ہے. فعل ماضی کے پہلے صیغے کے علاوہ اس میں زائد حروف آ سکتے ہیں. تو گویا کہ مجرد میں دو چیزیں ہوئیں. ایک تو کوئی زائد حرف نہ ہو، دوسرا یہ زائد حرف کس میں نہیں ہوگا؟ یہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں. اب مثال کے طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں اوپر. مثلا ہم علم کی بات ہی کرتے ہیں. علم لفظ ہے یا جی علم ہے، یا عالمہ ہے، یا یعلم ہے،
یا معلوم ہے یا عالم ہے یا علامہ ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مثلا عالم کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے، یا معلوم کا لفظ کیا ہے، یا مثلا تعلمون کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے، یہ مجرد ہے کہ مزید فی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اس کا فعل ماضی بنائیں اور پھر فعل ماضی کا اس کا پہلا صیغہ لائیں تو پتہ لگے گا کہ یہ مجرد ہے کہ مزید فی. ہاں جی، تعلمون جو ہے یہ فعل مضارع ہے. تعلمون فعل مضارع ہے اور اس کا جو ماضی ہے وہ تعلمون فعل مضارع کا 9واں صیغہ ہے. اس کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ یعلمو ہوتا ہے. یعلمو یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اور یعلمو جو ہے اس کا یہ مضارع ہے، اس کا ماضی ہوتا ہے علیمہ. علیمہ یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. جب یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہم نے بنایا تو فعل ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی زائد حرف نہیں ہے، تو پتہ لگا کہ یہ تعلمون جو ہے یہ مجرد ہے. علیمہ بھی مجرد ہے اور یعلمو بھی مجرد ہے، اگرچہ یعلمو میں دیکھیے یا زائد ہے، تعلمون میں تا زائد ہے، واو نون آخر میں زائد ہے. اسی طرح اگر علیمہ کی آپ گردان کریں تو یا اگر سامنے گردان ہے علیمہ کی، علیمہ علیمہ علیمو علیمت علیمتا علیمنا، تو یہ ساری کی ساری مجرد کی گردان ہے. کس کی گردان ہے؟ مجرد کی. آپ کہیں گے یہ مجرد کیسے ہے، اس میں تو زائد حروف آ رہے ہیں. تو مجرد اسے کہتے ہیں جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف نہ ہوں. فعل ماضی کے پہلے صیغے کے علاوہ زائد حروف ہو سکتے ہیں. آئی سمجھ؟ اب بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کا فعل ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے محتسب، یہ ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، وفاقی محتسب، حساب کرنے والا. محتسب بعض ایسے کلمات بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ بھی بنائیں اس میں بھی زائد حروف ہوتے ہیں. اب لفظ محتسب ہے، جی اصل میں مجرد اور مزید فی کا تعلق فعل ماضی کے پہلے صیغے کے ساتھ ہے. فعل ماضی کے پہلے صیغے کے ساتھ. مجرد اسے کہتے ہیں جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی زائد حرف نہ ہو، وہ مجرد ہوگا. اب مثلا میں بات کر رہا تھا محتسب کی. اب محتسب جو ہے یہ اسم فاعل ہے، تو ویسے یہ ثلاثی ہے کہ رباعی؟ اس کے حروف اصلی اگر ہم غور کریں، محتسب، احتساب، احتساب بھی ہے، حساب بھی ہے اسی کے حروف اسی کے مشتقات میں، اور یحسب بھی ہے اور حسب بھی ہے. تو اب اس کے حروف اصلی کیا ہوئے؟ حاسین باتین ہوئے. تو اب کچھ حروف زائد آ رہے ہیں. یحسب میں یا زائد ہے، احتساب میں الف تا الف زائد ہے، اس کے حروف محتسب میں میم اور تا زائد ہے. تو اس کے حروف اصلی حسب، حاسین اور با ہوئے. تو یہ ہوا ثلاثی محتسب. لیکن اب یہ مجرد ہے کہ مزید فی، مجرد یا مزید فی کو پہچاننے کے لیے محتسب جو ہے یہ اصل میں اسم فاعل ہے. تو یہ اسم فاعل محتسب جو ہے یہ احتسب سے بنا ہے. اس کا فعل ماضی کیا ہے؟ احتسب، فعل ماضی کا پہلا صیغہ احتسب، یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اب یہ جو احتسب فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس فعل ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف ہیں کہ نہیں؟ اس میں حمزہ اور تا زائد ہیں، فعل ماضی کا پہلا صیغہ. تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ مجرد ہے کہ مزید فی؟ اس کو ہم مزید فی کہیں گے. تو مجرد وہ ہوتا ہے جس میں زائد حروف نہ ہوں، لیکن کس میں؟ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف نہ ہوں. اور مزید فی وہ ہوتا ہے جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف ہوں. یہ آپ کے سامنے مجرد کی تعریف لکھی ہے اور مزید فی کی تعریف لکھی ہے. زائد حروف ہوں، یہ مجرد کی تعریف ہے. اوپر مجرد، اور یہ نیچے مزید فی کی تعریف لکھی ہے. مجرد وہ ہے جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی زائد حرف نہ ہو،
اور مزید فی وہ ہے جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف ہوں، خواہ وہ ایک ہوں خواہ وہ ایک سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کسی لفظ کے حروف اصلی 3 ہوں گے اور وہ مجرد بھی ہوگا، اسے ہم ثلاثی مجرد کہیں گے. یہ تو ہے مجرد اور مزید فی، مجرد اور مزید فی. اب اگر ایک لفظ ہے، اس کا فعل ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف کوئی بھی نہ ہو اور اس کے حروف اصلی 4 ہوں، حروف اصلی اس کے کتنے ہوں؟ 4، اور اس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف بھی نہ ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ اسے رباعی کہیں گے. اور مجرد اور مزید فی میں سے کیا کہیں گے؟ مجرد. اب مثلا ایک لفظ ہے، یہ میں نے آپ کو مثال دی تھی یوسوسو کی، یوسوسو، یا اذا زلزلت الارض زلزالها. یوسوسو، زلزلت مثلا. اب یہ ان کے حروف اصلی 4 ہیں. اگر ان کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنائیں تو یوسوسو کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ وسوسہ بنتا ہے، اور زلزلت کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ زلزلہ بنتا ہے، زلزلہ. اب یہ وسوسہ ہے یا زلزلہ، تو ان کو کیا کہیں گے؟ یوسوسو کو اور زلزلت کو ہم کہیں گے یہ رباعی مجرد ہیں، کیونکہ ان کے حروف اصلی 4 ہیں اور ان کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی زائد حرف نہیں ہے. حروف اصلی 4 سے پتہ لگا کہ یہ رباعی ہیں، اور فعل ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حرف نہیں ہے، اس سے پتہ لگا کہ یہ مجرد ہے، یہ مجرد ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب ایک لفظ ہے فلاں شخص بڑا ہی منتقم المزاج ہے، منتقم. اب منتقم کیا ہے؟ پہلے آپ اس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنائیں. فعل ماضی اس کا ہوتا ہے انتقامہ، فعل ماضی کا اس کا پہلا صیغہ انتقامہ ہے. اب منتقم کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ثلاثی ہے کہ رباعی؟ اس کے حروف اصلی نہیں، پہلے ثلاثی اور رباعی پہلے طے کریں نا. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے نقمہ، یہ نقمہ بھی اسی سے ہی ہے. اس کے حروف اصلی کیا ہوئے؟ جی، نون قاف میم. تو اس میں میم اور تا زائد ہے، تو اس کے حروف اصلی کتنے ہوئے؟ 3. تو یہ ثلاثی ہوا، اس سے پتہ لگا یہ ثلاثی ہے، اس کے حروف اصلی 3 ہے. اب یہ مجرد ہے کہ مزید فی؟ میں نے بتایا اس کا فعل ماضی یہ ہے آپ کے سامنے. تو اب بتائیے کہ مجرد ہے کہ مزید فی؟ مزید فی ہے. تو اب یہ ہو منتقم لفظ جو ہے یہ ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی ہے. اس کو ہم کہیں گے یہ ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مجرد نہیں ہے. اب میں آگے سامنے ایک لفظ اور لکھتا ہوں. ایک لفظ ہے کبیر. اب کبیر لفظ جو ہے اس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ کابورا، کابورا. قرآن کریم میں وَإِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. اب آپ بتائیے کہ یہ جو لفظ کبورا ہے، یہ کبیر لفظ اگر اس کا فعل ماضی بنائے تو کبورا بنے گا. تو یہ کبیر لفظ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی بھی ہے، اس کے حروف اصلی 3 ہے، اور مجرد ہے کہ اس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی زائد حرف نہیں ہے. ایک لفظ ہے مطمئن ہونا، ہم اردو میں کہتے ہیں مطمئن، یہ عربی کا لفظ ہے. قرآن کریم میں تطمئن بھی آیا، تطمئن الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ.
तत्मइन्नु। इसका फेल माजी जो है वो बनता है इत्मअन्न, इत्मअन्न। इसका भी यही बनता है इत्मअन्न। अब इसके हुरूफ असली कितने हुए? 4। ता मीम हमज़ा और नून, ता मीम हमज़ा और नून। तो ये मीम इसमें ज़ायद है, यहाँ ता ज़ायद है, इसका जो नून मुशद्दद है एक नून इसका ज़ायद है। तो ये अब क्या हुआ? मुतमइन या तत्मइन्नु, ये सुलासी नहीं है, ये रुबाई है। ये रुबाई मजीद फ़ी होगा, रुबाई मजीद फ़ी। रुबाई भी है और इसके फ़ेल माजी के पहले सीगे में ज़ायद रूफ भी हैं। तो बहरहाल सुलासी उसे कहते हैं जिसके हुरूफ असली 3 और रुबाई उसे कहते हैं जिसके हुरूफ असली 4 हों। मुजर्रद उसे कहते हैं जिसके फ़ेल माजी के पहले सीगे में हुरूफ असली हों, ज़ायद रूफ ना हो, चाहे हुरूफ असली 3 हो या 4 हो, तो उसे मुजर्रद कहेंगे। अगर वो 3 हुरूफ असली होंगे फ़ेल माजी के पहले सीगे में और ज़ायद हरफ कोई नहीं होगा, उसे हम सुलासी मुजर्रद कहेंगे। अब सुलासी मुजर्रद से अगर फ़ेल माजी बनाना हो तो वो फ़ेल माजी यानी सुलासी मुजर्रद का फ़ेल माजी है ना, तो सुलासी मुजर्रद के फ़ेल माजी का मतलब ये है कि फ़ेल माजी के पहले सीगे में ज़ायद हरफ कोई नहीं होगा और फिर वो उसके हुरूफ असली कितने होंगे? 3। सुलासी से पता लगा उसके हुरूफ असली 3 होंगे। तो सुलासी मुजर्रद का फ़ेल माजी उसके 3 वज़न आते हैं, एक फ़ाअला, एक फ़ाइला और एक फ़ाउला। फ़ाइला और फ़ाउला। फ़ा पर भी ज़बर होगी, फ़ाअला। असल में जो लफ्ज़ फ़ा आइन लाम है ना, ये हुरूफ असली को पहचानने के लिए फ़ा आइन लाम लाते हैं। किसी भी लफ्ज़ का वज़न करना हो तो उस लफ्ज़ का वज़न फ़ा आइन लाम से करते हैं, तो फ़ा आइन लाम से पता लगता है कि कौन सा हरफ असली है, कौन सा हरफ ज़ायद है। फ़ा आइन लाम से कैसे पता लगता है ये भी आप ज़रा देख लीजिए। लफ्ज़ हसीबा है, अगर हमने इसका वज़न करना हो तो हम इसका वज़न करेंगे फ़ाइला। जो हुरूफ फ़ा आइन लाम की जगह पर आएंगे वो हुरूफ असली होंगे, जो हुरूफ फ़ा आइन लाम की जगह पर नहीं आएंगे वो हुरूफ ज़ायद होंगे। हसीबा फ़ा आइन लाम की जगह पर है, गोया कि हा जो है ये फ़ा की जगह पर है और सीन जो है ये आइन की जगह पर है और बा लाम की जगह पर है। हा फ़ा की जगह पर है और आइन सीन आइन की जगह पर है और जो बा है वो लाम की जगह पर है। अब ये लफ्ज़ है इह्तसब। हमें इह्तसब में एक तो हुरूफ असली पहचानने का तरीका है, आप उसके मज़ीद मुश्तक़ात देखें। उसका एक और आसान तरीका है कि आप फ़ा आइन लाम का वज़न बना लें। इसका इह्तसब का वज़न क्या बनेगा? इफ्ताअला, इफ्ताअला। अब इफ्ताअला से पता लगा कि इसके हुरूफ असली क्या हैं। जो फ़ा आइन लाम की जगह पर आएगा वो हरफ असली होगा, जो उसकी जगह पर नहीं आएगा वो ज़ायद होगा। ये जो हमज़ा है इह्तसब का, ये हमज़ा की जगह पर आ रहा है, ये फ़ा आइन लाम की जगह पर नहीं आ रहा, तो ये ज़ायद हुआ। ये हा जो है ये किसकी जगह पर आ रहा है? फ़ा की जगह पर, फ़ा के मुकाबिल आ रहा है, तो ये हा हरफ असली हुआ। ता की जगह पर आ रही है तो ये भी ज़ायद हुई, ये फ़ा आइन लाम की जगह पर नहीं है। सीन आइन की जगह पर है तो सीन असली हरफ हुआ। बा लाम की जगह पर है तो बा भी असली हरफ हुआ। तो ये फ़ा आइन लाम के ज़रिए भी हुरूफ असली पहचानते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये आपके सामने लफ्ज़ अकरमा था, तो लफ्ज़ अकरमा के बारे में हमने पहचानना है कि ये इसके हुरूफ असली क्या हैं। इसका वज़न करेंगे अफ़अला, अफ़अला। तो अब अफ़अला जो फ़ा आइन लाम की जगह पर हुरूफ हैं वो असली हैं, जो फ़ा आइन लाम की जगह पर नहीं है वो ज़ायद है। तो अकरमा में काफ रा और मीम फ़ा आइन लाम की जगह पर है, ऐसी बात है कि नहीं? तो हमज़ा ज़ायद है क्योंकि हमज़ा हमज़ा की जगह पर है। ठीक है, तो
تو فا عین لام وزن کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور فا عین لام سے پتہ لگتا ہے کہ کون سے حروف ہستی ہیں، کون سے حروف زائد ہیں۔ اچھا، یہ فا عین لام جو ہے چونکہ وزن کرنے کے لیے آتا ہے، تو جس کلمے کے حروف اصلی 3 ہوں تو اس کا اگر حروف اصلی 3 ہوں، جس طرح فا عین لام میں 3 حروف اصلی ہیں، تو پہلے حرف کو فا کلمہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ پہلے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ فا کلمہ۔ اکرمہ میں کاف فا کلمہ ہے۔ فا کلمہ کا مطلب ہے کہ یہ اس کے حروف اصلی 3 ہیں اور یہ ان 3 میں سے پہلا کلمہ ہے۔ اور را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، کیونکہ را عین کلمہ کے مقابل میں آ رہا ہے، تو را کو عین کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ اور میم کو لام کلمہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ میم لام کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے، میم لام کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے۔ تو وزن کس سے کرتے ہیں؟ فا عین لام سے۔ اگر ثلاثی ہو اور فا عین لام سے وزن کریں تو پہلے حرف کو فا کلمہ کہہ دیتے ہیں، دوسرے حرف کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ۔ ثلاثی کا وزن فا عین لام سے کرتے ہیں۔ اگر رباعی ہو تو اس کے وزن میں لام 2 لے آتے ہیں۔ یہ دحرجہ رباعی ہے نا، اب اس کا وزن تو ثلاثی سے نہیں ہو سکتا، فا عین لام سے نہیں ہو سکتا، اس کا وزن پھر 2 لاموں سے کر لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فعللہ۔ دحرجہ کا وزن کیا ہوا؟ فعللہ۔ اس میں ہم دال کو کیا کہیں گے؟ دال کون سا کلمہ ہے؟ فا کلمہ۔ ہا کون سا کلمہ ہے؟ عین کلمہ۔ اور یہاں را کو کہیں گے، را لام کلمہ ہے لیکن یہ لام اول ہے، یہ پہلا لام کلمہ ہے۔ اور جیم یہ بھی لام کلمہ ہے لیکن یہ دوسرا لام کلمہ ہے، اس میں لام کلمے 2 آگے۔ رباعی میں لام کلمے 2 آ جاتے ہیں، پھر اس میں ایک لام کو پہلا لام کہتے ہیں اور دوسرے لام کلمے کو دوسرا لام کلمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب علیمہ میں اگر ہم نے علیمہ میں اس کا وزن کریں گے تو فاعلہ۔ کیا وزن ہے؟ فاعلہ۔ تو عین کیا ہوا؟ یہ عین فا کلمہ ہوا، لام عین کلمہ ہوا، اور میم لام کلمہ ہوا، میم لام کلمہ ہوا۔ اب ذرا اس چیز کو سامنے رکھیں تو اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم نے ثلاثی مجرد سے فعل ماضی بنانی ہے تو ثلاثی مجرد کی فعل ماضی صرف اس کے 3 وزن ہو سکتے ہیں، ایک فعلہ، ایک فاعلہ، ایک فاعولہ۔ یہ وزن میں نے یہاں لکھے ہیں۔ اس وزن کا مطلب یہ ہے کہ فا کلمہ جو پہلا کلمہ ہے اس پہ ہمیشہ زبر ہوگی، اور جو لام کلمہ ہے یعنی تیسرا کلمہ، کیونکہ یہ اس کے حروف 3 ہوں گے، ثلاثی سے پتہ لگا کتنے حروف ہوں گے؟ 3، تو اس کا لام کلمہ اس پہ بھی زبر ہوگی، فا پہ بھی زبر ہوگی، لام کلمے پہ بھی زبر ہوگی۔ باقی جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، اور پیش بھی ہو سکتی ہے۔ فا کلمے میں لازماً زبر ہوگی، لام کلمے میں لازماً زبر ہوگی، اور جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر، زیر، پیش تینوں آ سکتی ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کا فعل ماضی اس کے صرف یہ 3 وزن ہیں، ان 3 اوزان کے علاوہ اس کا اور کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ ثلاثی مجرد کی فعل ماضی صرف ان تین وزن پر آ سکتی ہے۔ ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے یا فعلہ وزن ہوگا، یا فاعلہ، یا فاعولہ، اور کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب یہ جو لفظ علیمہ ہے اس کا وزن کیا ہے؟ یہ فعلہ کے وزن پر ہے کہ فاعلہ کے فاعولہ کے وزن پر ہے؟ یہ فاعلہ کے وزن پر ہے۔ ایک لفظ ہے کتبہ، وہ کس وزن پر ہے؟ وہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ اچھا، ہم کتبہ کو اپنی مرضی سے کتبہ نہیں کہہ سکتے، یا اپنی مرضی سے کتبہ نہیں کہہ سکتے۔ عرب لوگوں نے جس طرح استعمال کیا ہے ہم نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ لیکن کتبہ یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ ثلاثی مجرد ہے، یا یہ فعلہ کے وزن پر ہوگا، یا فاعلہ، یا فاعولہ، اس کے علاوہ کوئی وزن نہیں آ سکتا۔ وہ فعل ماضی بھی ہو، فعل ماضی کا پہلا صیغہ بھی ہو، اور وہ ثلاثی مجرد بھی ہو، کسی اور وزن پر آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فا کلمے پہ بھی زبر ہوگی، لام کلمے پہ بھی زبر ہوگی، اور جو عین کلمہ ہے درمیان کا کلمہ جو ہے اس پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی، پیش بھی۔ اب ایک لفظ ہے کرومہ، ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کبورہ، وَإِن كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ۔ کبورہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یہ کس وزن پر ہے؟ کبورہ، یہ فاعولہ کے وزن پر ہے، فاعولہ کے وزن پر ہے۔ تو ثلاثی مجرد کا فعل ماضی صرف اس کے 3 وزن آ سکتے ہیں، ایک فعلہ، ایک فاعلہ، اور ایک فاعولہ۔
اگر فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہم بنا لیں تو باقی گردان ہم کر سکتے ہیں، باقی گردان ہم کر سکتے ہیں. وہ گردان آپ کو یاد ہے تو وہ باقی ہم گردان کر سکتے ہیں. پھر اب گردان پہ میں آتا ہوں. پہلے ذرا فعل ماضی کا پہلا صیغہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ثلاثی مجرد اگر ہو تو اس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ یا فعلہ کے وزن پر ہوگا، یا فعیلہ کے وزن پر، یا فعولہ کے وزن پر، اور کوئی وزن نہیں ہو سکتا اس کا اگر ثلاثی مجرد ہو تو. جی میں نے بتایا کہ خماسی وہ فعل سے آتا ہی نہیں ہے، وہ اسم سے آتا ہے. صرف اس فعل میں کوئی فعل بھی خماسی نہیں ہوتا. فعلوں میں یا ثلاثی ہوتے ہیں یا رباعی ہوتے ہیں. ابھی خماسی نہیں ہوتا. فعل یا ثلاثی ہوتے ہیں یا رباعی ہوتے ہیں. اسم خماسی ہو سکتا ہے. تو جو ثلاثی مجرد ہے اس کا فعل ماضی یا فعلہ کے وزن پر ہوگا، یا فاعلہ کے وزن پر، یا فاعولہ کے وزن پر، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا. اب علیمہ جو ہے یہ فاعلہ کے وزن پر ہے، علیمہ فاعلہ کے وزن پر ہے. یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے. اس سے آپ نے گردان کرنی ہے، یا آپ نے کتبہ سے کرنی ہے، کاف تا با، یہ بھی ثلاثی مجرد ہے، یہ فاعلہ کے وزن پر ہے. یا آپ کرومہ جو فعولہ کے وزن پر ہے اس سے گردان کریں، سب کی گردان ایک جیسی ہوگی. پہلا صیغہ ہے علیمہ. چلیں اب ذرا صیغوں پہ غور کر لیں. پہلا صیغہ ہے علیمہ. دوسرا صیغہ ہے علیمہ. گردان تو آپ سب کو آتی ہے. علیمہ، علیمہ، علیمو، علیمت، علیمتا، علیمنا، علیمتا، علیمتما، علیمتم، علیمتی، علیمتما، علیمتن، علیمتو، علیمنا. اچھا اس میں کچھ صیغے غائب کے ہیں، کچھ صیغے حاضر کے ہیں، اور کچھ صیغے متکلم کے ہیں. کچھ صیغے غائب کے ہیں، کچھ صیغے حاضر کے، اور کچھ صیغے متکلم کے. غائب کسے کہتے ہیں؟ غائب ہوتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں بات کی جائے وہ شخص موجود نہ ہو، وہ غائب ہو. جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو اسے غائب کہتے ہیں. اگر میں کہوں علیمہ، علیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس شخص نے جانا، اس ایک مرد نے جانا. اب جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے، وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے. تو جو اس مجلس میں موجود نہ ہو، جو بات کرنے والا ہوتا ہے، مثلا میں بات کرنے والا ہوں، میں اگر اپنے بارے میں کوئی بات کہوں گا کہ ذہبت، میں گیا، تو بات کرنے والا متکلم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ متکلم، بات کرنے والا. بات کرنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ایک شخص ہو تو وہ واحد ہوتا ہے، واحد متکلم. اگر زیادہ ہو تو وہ جمع متکلم ہوتا ہے. میں گیا یہ واحد متکلم ہے. ہم گئے، نذهب یا ذهبنا، ہم گئے، تو یہ جمع متکلم ہے. تو متکلم اسے کہتے ہیں جو بات کرنے والا ہوتا ہے. جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخاطب. مخاطب کہہ لیں، تا پہ زبر ہوتی ہے. یا اسے حاضر کہہ لیں، وہ حاضر ہوتا ہے، وہ سامنے ہوتا ہے، حاضر. یا اسے مخاطب بھی کہہ دیتے ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ میں سے کسی سے کہوں کہ اتیتی، کہ آپ آئی ہیں یا تو آئی ہے، تو یہ گویا کہ میں نے آپ میں سے کسی کو مخاطب کیا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہو اور مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو اور میں اس سے کہوں ماذا قلتی، کہ تو نے کیا کہا ہے، قلتی، تو گویا کہ میں مخاطب کر رہا ہوں کسی کو. تو قلتی جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہوگا یا حاضر کا صیغہ ہوگا، کیونکہ میں اس میں کسی اپنے سامنے بیٹھنے والوں میں سے کسی کو مخاطب کر رہا ہوں. اگر میں کسی سے کہوں کہ متی اتیتا، کہ تو کب آیا تھا،
اتیتا، تو متا کا مطلب کب، اتیتا تو آیا تھا، تو اتیتا جو ہے یہ کون سا صیغہ ہوگا، کیونکہ میں مخاطب کر رہا ہوں کسی کو، تو یہ حاضر کا صیغہ ہوگا اس میں. تو ہاں جی، حاضر کے صیغے کے ترجمے میں تو یا تم آتا ہے، اور متکلم کے صیغے کے ترجمے میں یا ہم آتا ہے، اور جو غائب ہوتا ہے اس کے ترجمے میں وہ یا اس آتا ہے، وہ، اس یا ان. صحیح ہے. اگر میں کہوں کہ وہ کب آیا تھا، متا جاء یا متا اتا، وہ کب آیا، تو اب یہ کون سا صیغہ ہوگا، یہ غائب کا ہوگا، کیونکہ ہم اس میں کسی غائب شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کا نام جو بھی ہے، اگر ہم نام لے لیں، نام بھی لے سکتے ہیں. متا جاءت خدیجہ، خدیجہ کب آئی، تو اب یہ غائب ہے، جاءت. تو ایک گردان میں فعل ماضی کی گردان ہو یا مضارع کی گردان ہو، اس میں غائب کے صیغے بھی ہوتے ہیں، حاضر کے صیغے بھی ہوتے ہیں، متکلم کے صیغے بھی ہوتے ہیں. ہم یا تو بات کرنے والا ہوگا، یا جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس سے بات ہو رہی ہوگی، یا پھر کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں، کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی. انگلش میں اسے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کہتے ہیں. فرسٹ پرسن بات کرنے والا، آئی اور وہی، اور جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈ پرسن، تو جیسے یو ہوتا ہے انگلش میں اس کے لیے، اور تھرڈ پرسن اس کے لیے ہی یا شی، اور جمع کے لیے دے استعمال ہوتا ہے. تو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. تو جو فعل ماضی کی گردان ہوتی ہے اس میں پہلے غائب کے صیغے ہوتے ہیں، پھر حاضر کے، پھر متکلم کے. یہ غائب، حاضر اور متکلم کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب یہ جو غائب ہے، اگر ہم نے کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں، کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرنی ہے جو کلاس میں نہیں ہے، جو ہماری مجلس میں نہیں ہے، اگر ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو یا وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا، یا وہ مرد ہوگا یا عورت. ضروری نہیں مرد کے بارے میں بات کیجیے، عورت کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، ضروری نہیں عورت کے بارے میں بات ہو، مرد کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کریں گے تو اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث، یا مذکر ہوگا یا مؤنث. ٹھیک ہے. اب اگر مذکر ہو، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ اسم کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. اگر وہ مذکر ہو تو اگر ہم نے کسی مرد کے بارے میں بات کرنی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ایک ہو، اس کی تعداد ایک بھی ہو سکتی ہے، دو بھی ہو سکتی ہے، اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اگر تذکیر و تانیث کے اعتبار سے دو قسمیں، مذکر مؤنث، اور واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے جو تین قسمیں ہیں، اگر ان کو آپ اس میں ضرب دیں تو یہ 6 الفاظ بنتے ہیں، 6 قسمیں بنتی ہیں. تو غائب کے 6 صیغے ہو سکتے ہیں. اگر ہم کسی غائب شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ غائب شخص مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی. اگر مرد ہو تو وہ اکیلا بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مذکر کی بھی 3 قسمیں ہیں اور مؤنث کی بھی 3 قسمیں ہیں. تو اب یہ جو پہلا صیغہ ہے عالمہ، یہ واحد کے لیے ہے. اس صیغے کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام آپ نے ایسے بولنا ہے، واحد مذکر غائب. کیا نام ہے صیغے کا؟ واحد مذکر غائب. یہ واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے اور غائب کا ہے. دوسرا صیغہ وہ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، وہ 2 کے بارے میں ہے اور وہ مذکر کے بارے میں ہے، اور غائب تھرڈ پرسن کے بارے میں ہے. اور تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب، وہ 2 سے زیادہ جمع کے بارے میں ہے، اور مذکر کے بارے میں ہے اور غائب کے بارے میں ہے. اگر آپ یہ صیغے کا نام یاد کر لیں تو اس صیغے کا معنی آپ خود ہی کر لیں گے. اس صیغے کا معنی پھر کرنا مشکل نہیں ہوگا. جو اس صیغے کا نام ہے جمع مذکر غائب، اس نام کے اندر ہی سے اس صیغے کا معنی کرنا ہے ہم نے. اب مثلا عالمہ جو ہے، اس کا مصدری معنی تو ہوتا ہے علم، جاننا. تو
اب اگر یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا تو ہم نے اس کا معنی ماضی میں کرنا ہے، کیونکہ یہ ماضی کی گردان ہے، تو ہم نے اس کا معنی کرنا ہے ماضی میں جانا، جان لیا زمانہ ماضی میں، کس نے جانا؟ ہم اس کا معنی کریں گے اس ایک مرد نے، تو اس کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ غائب سے آیا، یعنی وہ جو مرد ہے وہ موجود نہیں ہے ہماری مجلس میں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اس اور ایک کا معنی آیا واحد سے، ایک کا معنی کہاں سے آیا؟ واحد سے۔ اس ایک مرد نے جانا، مرد کا معنی آیا مذکر سے، کیونکہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو علیمہ کا مطلب ہے کہ جانا اس ایک مرد نے، اور علیمہ کا کیا مطلب ہے؟ جانا ان دو مردوں نے، اور علیمو کا مطلب کیا ہے؟ جانا ان سب مردوں نے، جمع ہے اور غائب ہے اور مذکر ہے، جمع مذکر غائب ہے، ان سب مردوں نے جانا۔ نہیں، ایک الف کے ساتھ ہے نا، ایک الف کے بغیر ہے، ایک علیمہ ہے اور ایک علیمہ۔ دیکھیں مثلا میں کہوں قالا اور یا میں کہوں قالا، فرق ہے نا دونوں میں۔ اگر میں قالا کہوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ کہنے والا ایک ہے، اس ایک مرد نے کہا، اور اگر میں کہوں قالا اس کا مطلب ہے ان دو نے کہا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے دعوا، ایک ہے دعا اور ایک ہے دعوا۔ دعا کا مطلب اس ایک مرد نے پکارا، اور دعوا کا مطلب ہے ان دو مردوں نے، ان دو نے پکارا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو الف آ جاتا ہے تو یہ الف تثنیہ کا معنی دیتا ہے، دو کا معنی دیتا ہے۔ تو یہ جو چوتھا صیغہ ہے یہ کیا ہے؟ علیمت۔ علیمت، اب اس صیغے کا نام کیا ہوگا؟ واحد مؤنث غائب، اس کا نام ہوگا واحد مؤنث غائب۔ اب اس کا معنی ہم نے اسی جو ہم نے نام رکھا ہے اسی کے مطابق اس کا معنی کرنا ہے۔ کیا معنی کریں گے؟ جانا اس ایک عورت نے، اس کا معنی آیا غائب سے، ایک کا معنی آیا واحد سے، اور عورت کا معنی آیا مؤنث سے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے علیمت۔ تو علیمت جو چوتھا صیغہ ہوتا ہے، یہ ان صیغوں پر نمبر بھی لگے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے علیمہ، یا آپ نے اس کو ایسے اور ایسے نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو ایسے اوپر سے نیچے پڑھنا ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ اوپر آ جانا ہے۔ علیمہ، علیمہ، علیمو، علیمت۔ تو علیمت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا جانا اس ایک عورت نے۔ آگے سمجھ؟ تو علیمتا یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کیا معنی ہوگا؟ جانا ان دو عورتوں نے۔ اور علمنا، اس پہلے صیغے کا نام بیان کریں پھر اس کا معنی کریں۔ ان دو نے نہیں، ان سب عورتوں نے، جمع مؤنث غائب، جانا ان سب عورتوں نے۔ جی یہ جمع کا صیغہ ہے علمنا، یہ نون زبر نہ ہے، ایک ہوتا ہے نون الف نا، وہ بعد میں آئے گا، وہ ہم آئے گا، وہ بعد میں آئے گا۔ یہ علمنا جانا ان سب عورتوں نے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 6 صیغے غائب کے ہیں۔ اب یہ 7واں صیغہ، اس صیغے کا نام کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر، علمتا واحد مذکر حاضر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جانا تو ایک مرد نے۔ تو اس میں اب تو کا، وہاں ہم وہ یا اس کر رہے تھے معنی، یہاں تو یا تم کریں گے معنی، وہ یا اس غائب کے لیے آتا ہے اور تو یا تم حاضر کے لیے آتا ہے۔ تو جانا تو ایک مرد نے، تو اب تو سے پتہ لگا یہ حاضر ہے، ایک سے پتہ لگا واحد ہے، اور مرد سے پتہ لگا یہ مذکر۔ تو علمتما کا مطلب کیا ہوگا؟ صیغہ کون سا ہے؟ جانا تم دو مردوں نے، تثنیہ مذکر حاضر، اور علم تم جانا تم سب مردوں نے، جمع مذکر حاضر، جانا تم سب مردوں نے، تم۔
اور علمتی یہ 10واں صیغہ ہے، جانا اس ایک عورت نے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، سوری اس نہیں، تو، جانا تو ایک عورت نے، یہ تم ایک عورت نے، جانا تو ایک عورت نے، علمتی، اور علمتما، یہ علمتما مشترک صیغہ ہے، آپ دیکھیں گے یہاں بھی علمتما آ رہا ہے، یہاں بھی علمتما آ رہا ہے، تو گویا کہ علمتما یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی آ سکتا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی، تو اس کا معنی ہم جانا تم دو مردوں نے بھی کر سکتے ہیں، اور جانا تم دو عورتوں نے یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ صیغہ مشترک ہے، علمتما، تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا بھی ہو سکتا ہے، اور علمتن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، کیا مطلب ہوگا؟ جانا تم سب عورتوں نے، جانا تم سب عورتوں نے، جب زلیخا نے بلایا مصر کی عورتوں کو تو وہ ملامت کرتی تھیں زلیخا کو، تو زلیخا نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی، لمتن کا صیغہ ہے، یہ علمتن ہے نا، تو وہاں لفظ لمتن، لمتن ملامت سے ہے، تو کیا معنی کریں گے لمتن؟ تم سب نے ملامت کی، تم سب عورتوں نے ملامت کی، یعنی یہ وہی ہے یوسف جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، تو لمتن ہے، علمتن تم سب نے جانا، تم سب عورتوں نے جانا، تو اگر مخاطب عورتوں کو کرنا ہو، جمع ہو، زیادہ عورتیں ہوں تو پھر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا، پھر اس میں تن آئے گا فعل ماضی میں، علمتن، جانا تم سب عورتوں نے، تو غائب کے 6 صیغے ہیں، پھر حاضر کے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر غائب کے ہوئے، 3 مؤنث غائب کے ہوئے 6 صیغے، پھر 3 مذکر حاضر کے ہوئے اور 3 مؤنث حاضر کے ہوئے، کل کتنے صیغے ہو گئے؟ یہ 12۔ اب جس طرح غائب کے 6 صیغے ہیں، مذکر غائب کے 3، مؤنث غائب کے 3، مذکر حاضر کے 3، مؤنث حاضر کے 3، اس طرح متکلم کے بھی 6 ہونے چاہیے، بات کرنے والا، اب بات کرنے والا مرد ہو اگر تو وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، اگر وہ عورت ہو تو وہ بات کرنے والی ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور زیادہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو 6 صیغے ہونے چاہیے متکلم کے، تو متکلم کے 6 صیغے ہوتے ہیں، لیکن یہ 6 صیغے مشترک ہوتے ہیں، یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہ 6 صیغے، ان 6 صیغوں کے لیے کل 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ جو علمتو ہے، علمتو یہ ہے واحد مذکر متکلم کا صیغہ، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر متکلم، اور تثنیہ کے لیے آتا ہے علمنا، تثنیہ مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ علمنا۔ اچھا یہی تثنیہ مذکر متکلم کے لیے بھی آتا ہے، یہی تثنیہ جمع مذکر متکلم کے لیے بھی آتا ہے، علمنا ہی آتا ہے جمع مذکر متکلم کے لیے۔ اچھا اور علمتو یہ واحد مؤنث متکلم کے لیے بھی آتا ہے، اور علمنا یہ تثنیہ مؤنث متکلم کے لیے اور جمع مؤنث متکلم کے لیے بھی علمنا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ 6 صیغوں میں 2 صیغے ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ علمتو واحد مذکر متکلم میں بھی یہی ہے، اور واحد مؤنث متکلم میں بھی علمتو ہے۔ پہلے تو ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، نا کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ علمتو یہ کس کس میں مشترک ہے؟ واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم۔ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے یہاں لکھتا ہوں اس کو تو آپ کو سمجھ آئے گی، 1 منٹ۔ جی ہم بات کر رہے ہیں علمتو کی، یہ آگے آپ کے سامنے علمتو، جی علمتو۔ اب علمتو یہ کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ 2 صیغے ہو سکتے ہیں، یہ مذکر کا بھی ہو سکتا ہے متکلم کا، اور مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اب یہ واحد مذکر متکلم بھی ہو سکتا ہے اور یہ واحد مؤنث متکلم بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، علمتو، ایسے ہی ہے۔ اچھا اب مذکر اور مؤنث تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پہچان کریں کہ یہ صیغہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے۔ اگر ایک صیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے تو آپ پہچان کے لیے مذکر مؤنث
مذکر کے لیے بھی وہی ہے، مؤنث کے لیے بھی وہی ہے. جب ہم نے مذکر مؤنث دونوں کے لیے صیغہ ایک ہی رکھا ہے عرب لوگوں نے، تو مذکر مؤنث کی پہچان ختم کر دیں، مذکر نکال دیں درمیان سے، کیا رہ جائے گا باقی؟ مذکر مؤنث تب بولتے ہیں جب ہم نے پہچان کرنی ہو نا کہ یہ مذکر کا صیغہ یہ مؤنث کا. مثال کے طور پر یا کے سامنے ایک ہے صیغہ علیمہ اور ایک ہے علیمت. علیمہ اور علیمت میں فرق ہے. علیمہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، ایسے ہی ہے، اور علیمت واحد مؤنث غائب کا ہے، ایسے ہی ہے نا. اب یہاں تو پہچان کرنی چاہیے ہمیں کہ علیمہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور علیمت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہاں تو ہم پہچان کریں گے علیمہ واحد مذکر غائب ہے اور علیمت واحد مؤنث غائب. اسی طرح علمتا یہ کون سا صیغہ ہے؟ علمتا تا زبر تا کے ساتھ واحد مذکر حاضر، اور علمتی واحد مؤنث حاضر. یہاں تو ہمیں علمتا کے بارے میں کیونکہ دونوں صیغوں میں فرق ہے اور ایک صیغہ مذکر کے لیے ہے ایک صیغہ مؤنث کے لیے، تو ہمیں یہاں فرق کرنا چاہیے. اب یہاں جب متکلم میں واحد مذکر متکلم کے لیے بھی علمتو ہے اور واحد مؤنث متکلم کے لیے بھی علمتو ہے، تو یہ مذکر مؤنث تو ہم لفظ بولتے ہیں پہچان کرنے کے لیے. جب صیغے میں پہچان ہے ہی نہیں مذکر مؤنث کی، تو پھر ہم نے اس کو پہچاننا ہے سیاق و سباق سے، اپنے ماحول سے پہچاننا ہے. صیغے سے نہیں ہم پہچان سکتے بات کرنے والا کون ہے. مثلا آپ کے سامنے پردہ ہے اور آپ کے سامنے ایک فرد ہے بات کرنے والا. اب آپ اس کو صیغے سے نہیں پہچانیں گی، آپ اس کو سیاق و سباق سے پہچانیں گی. تو پھر یہ جو صیغے کا نام ہے، صیغے کا نام تو پہچان کے لیے ہوتا ہے، پھر پہچان میں مذکر مؤنث کو ختم کر دیں. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس صیغے کا نام ہے واحد متکلم، علمتو. جب واحد متکلم ہوا تو گویا کہ یہ ایک ہی صیغہ یہ واحد کا ہے، یہ تثنیہ اور جمع سے پہچان ہو رہی ہے ہمیں کہ یہ واحد کا صیغہ ہے اور یہ متکلم کا صیغہ ہے. اب مذکر مؤنث کی اس سے پہچان نہیں ہو رہی، یہ گویا کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے. تو اصل میں واحد متکلم کا صیغہ وہ ہوتا ہے جو مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر بولنے والا مرد ہے وہ بھی کہے گا علمتو میں نے جانا، اگر بولنے والی عورت ہے وہ بھی کہے گی علمتو میں نے جانا. تو وہ عورت بھی بول سکتی ہے علمتو، مرد بھی بول سکتا ہے علمتو. جئتو کا مطلب میں آیا یہ بھی ہے اور میں آئی یہ بھی ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو اس صیغے کا نام پھر واحد متکلم اس کو کہہ دیتے ہیں. مذکر مؤنث کا فرق تو صیغے سے ہو نہیں رہا، تو مذکر مؤنث نکال دیں درمیان سے. تو اس صیغے کو کیا کہتے ہیں؟ واحد متکلم کا صیغہ. تو یہ جو 13واں صیغہ ہے اور پھر یہ 13 14 15 اور پھر یہ 16واں صیغہ ہونا چاہیے واحد مؤنث متکلم کا. تو 13واں اور 16واں صیغہ ایک ہی ہے، اس کو پھر صیغہ نمبر 13 کہہ دیتے ہیں واحد متکلم. آگے سمجھ اس کی؟ اچھا جی، اب آگے جو ہیں وہ تثنیہ مذکر متکلم اور جمع مذکر متکلم اور تثنیہ مؤنث متکلم اور جمع مؤنث متکلم، ان سب کے لیے ایک ہی صیغہ ہے. ان سب کے لیے ایک ہی صیغہ ہے. گویا کہ اب یہ جو صیغہ ہے علمنا والا، یہ اصل میں 4 صیغوں کی جگہ پر آ رہا ہے. علمنا کیا کیا نام ہے ان صیغوں کے؟ ایک تو ہے تثنیہ مذکر متکلم، ایک ہے تثنیہ مؤنث متکلم، پھر ایک ہے جمع مذکر متکلم اور پھر ایک ہے جمع مؤنث متکلم. ان چاروں کے لیے ایک ہی صیغہ آ رہا ہے. اس کے لیے بھی علمنا ہے، اس کے لیے بھی علمنا ہے، اور اس کے لیے بھی علمنا ہے، اور اس کے لیے بھی علمنا، اور اس کے لیے بھی علمنا. ایسے ہی ہے نا؟ اب ہم نے کوئی اس صیغے کا ایسا نام رکھنا ہے کہ جس کے اندر یہ سب چیزیں آ جائیں. تو ہم جب دیکھیں کہ جو تثنیہ اور جمع ہے، عربی زبان تھوڑی سی وسیع زبان ہے، اس میں جو اسم کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، واحد تثنیہ جمع. عام زبانوں میں 2 قسمیں ہیں، واحد اور جمع. باقی زبانوں میں اب 2 لوگ باقی زبانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ جو تثنیہ باقی زبانوں میں ہے وہ واحد کے تحت آتا ہے کہ جمع کے تحت آتا ہے؟ وہ جمع کے تحت آتا ہے. عربی زبان میں وسعت کی وجہ سے 2 کے لیے الگ صیغہ آ جاتا ہے، الگ لفظ آ جاتا ہے. اگر ایک آدمی ہے ہم کہیں گے رجلن، 2 آدمی ہے تو کیا کہیں گے؟
رجلانی اور زیادہ آدمی ہیں تو کیا کہیں گے؟ رجالن. لیکن دیگر زبانوں میں یہ نہیں ہے. دیگر زبانوں میں یا مین ایک آدمی اور مین زیادہ آدمی، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو جو تثنیہ ہے وہ جمع کے اندر آ جاتا ہے دیگر زبانوں میں. اسی طرح اردو میں آپ دیکھیں، اگر ایک ہے تو ہم کہیں گے ایک آدمی، اور اگر زیادہ آدمی ہیں تو ہم کہیں گے زیادہ آدمی. تو وہ چاہے دو ہیں یا زیادہ ہیں وہ سب جمع ہو جائیں گے. سب عربی میں، اردو میں تو تثنیہ در حقیقت جمع میں شامل ہوتا ہے. اگر وسیع زبان ہے تو تثنیہ کے لیے الگ بنا لیتے ہیں صیغہ، ورنہ تثنیہ جمع کے اندر آ جاتا ہے. تو اگر ہم تثنیہ اور جمع دونوں کی تعبیر کے لیے تثنیہ کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں، ہم لفظ صرف جمع کا بول دیتے ہیں، جمع کے اندر تثنیہ بھی آ جاتا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ صیغہ جمع ہے، تثنیہ کی جگہ پر جمع بول دیں پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ بھی جمع ہے ایک لحاظ سے. اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس نے اکیلے نماز پڑھی ہے کہ زیادہ لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی ہے؟ انفرادی نماز ہے. اور اگر 10 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ باجماعت نماز ہے. سوال یہ ہے کہ 2 لوگوں کی نماز انفرادی ہے کہ باجماعت؟ باجماعت ہی ہے نا. تو پتہ لگا 2 لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، 2 لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، وہ واحد میں نہیں آتے، وہ جمع میں آتے ہیں. تو تثنیہ اور جمع کا صیغہ، اس کو آپ کہہ لیں جمع کا صیغہ ہے. اس میں 2 لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، زیادہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں. جس طرح جمع کے صیغے میں 3 بھی مراد ہو سکتے ہیں، 4 بھی مراد ہو سکتے ہیں، 10 بھی مراد ہو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو 2 کو بھی اس میں شامل کر دیں. اب آپ کہیں یہ جو جمع متکلم کا صیغہ ہے اس میں 2 لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، جتنے بھی ہوں، اس 2 یا 2 سے اوپر جتنے ہیں وہ سب مراد ہو سکتے ہیں. اچھا جی، اب آگے ہے مذکر مؤنث کا معاملہ. تو جس طرح ہم نے واحد متکلم میں مذکر مؤنث کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، ہم نے مذکر مؤنث ختم کر دیا، یہاں بھی مذکر مؤنث ختم کر دیں. تو اب اس صیغے کا نام ہے جمع متکلم کا صیغہ. یہ اصل میں صیغہ ایک ہے، کہنے کو یہ 4 صیغوں کی جگہ پر آ رہا ہے. یہ اصل میں اس صیغے کا اصل نام ہونا چاہیے تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم. تو اس لمبے نام میں سے ہم نے تثنیہ جمع میں سے ایک چیز لینی ہے. کیا لے لیا؟ جمع. اور مذکر مؤنث کی تو پہچان ہی نہیں ہو رہی، ختم کر دیں دونوں کو. تو اس صیغے کا نام ہو گیا جمع متکلم. تو جمع متکلم جو ہے وہ اصل میں 4 صیغوں کا مجموعہ ہے. یہ 2 مرد بھی اپنے لیے بول سکتے ہیں متکلم اگر ہوں، بات کرنے والے. 2 عورتیں ہوں وہ بھی بول سکتی ہیں اپنے لیے، اور زیادہ مرد ہوں وہ بھی بول سکتے ہیں، زیادہ عورتیں ہوں وہ بھی بول سکتی ہیں. تو اب عالمنا کا مطلب، اگر 2 مرد ہوں وہ بھی کہہ سکتے ہیں عالمنا، اگر 10 مرد ہوں وہ بھی کہہ سکتے ہیں عالمنا، 2 عورتیں ہوں وہ بھی کہہ سکتی ہیں عالمنا، زیادہ عورتیں ہوں 10 عورتیں ہوں وہ بھی کہہ سکتی ہیں عالمنا. تو ان سب کے لیے صیغہ ایک ہی ہے. تو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے جی متکلم کے 2 صیغے ہیں، غائب کے 6 صیغے، حاضر کے 6 صیغے، متکلم کے 2 صیغے، 6 6 12 اور 2 14. کہتے ہیں جی ماضی مضارع کی گردان وغیرہ میں یا ضمیروں کی جو گردان ہوتی ہے 14 صیغے ہوتے ہیں. صیغے اصل میں 18 ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ صیغے بار بار مشترک طور پہ آ رہے ہوتے ہیں تو متکلم کے 6 صیغوں کی بجائے 2 صیغے ہی شمار کرتے ہیں. لیکن وہ 2 صیغے 6 صیغوں کے قائم مقام ہوتے ہیں، اس میں 6 کے 6 صیغوں کا معنی ہو رہا ہوتا ہے. واحد متکلم میں واحد مذکر متکلم کا معنی بھی ہے، واحد مؤنث متکلم کا معنی بھی ہے. مرد بھی کہہ سکتا ہے علم تو، عورت بھی کہہ سکتی ہے علم تو. اور جو جمع متکلم ہے یہ 4 صیغوں کی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے. آئی سمجھ اس بات کی؟ تو یہ کل 14 صیغے ہو گئے. تو اب ان صیغوں کا نام اور ان صیغوں کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے. اب یہ ہر صیغے کے آخر میں جو علامت ہے، اس علامت کے ذریعے آپ نے اس صیغے کی پہچان کرنی ہے. فعل ماضی کا پہلا صیغہ خالی ہوتا ہے، اس میں عین لام میم کے بعد کوئی حرف نہیں ہوتا. باقی تمام صیغوں میں کوئی نہ کوئی حرف، کوئی نہ کوئی لفظ لگا ہوا ہے. اسی لفظ سے ہم نے پہچان کرنی ہے صیغے کی. اگر صرف الف لگا ہے آپ پہچان لیں کہ یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، 2 نمبر صیغہ ہے ماضی کا. اگر واو لگا ہے آخر میں تو علمو ہے، کتبو ہے، ضربو ہے، اکلو ہے. تو جہاں بھی واو آئے گا تو صرف واو سے آپ پہچان کر لیں گے کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جب تا ساکن آئے گی اسے آپ پہچان کر لیں گے کہ یہ صیغہ نمبر 4 ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب یہ تا ساکن دنیا جہان میں کوئی بھی فعل ماضی ہو اور اس کا چوتھا صیغہ ہو تو وہ تا ساکن کے ساتھ آئے گا. اسی طرح تا الف تا. تو یہ ہر حرف جو ہے یہ اپنے صیغے کی پہچان ہے.
اور جب اچھی طرح گردان یاد ہوتی ہے تو انسان یہ جو زائد الفاظ ہیں انہی سے پہچان کرتا ہے انسان کہ یہ صیغہ کون سا ہے. تا زبر تا ہے اسے انسان پہچان کرتا ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ. تا زیر تی ہے انسان پہچان کرتا ہے یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. تما سے پہچان کرتا ہے یہ تثنیہ مذکر حاضر یا تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. تم سے پہچان کرتا ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تنہ سے پہچان کرتا ہے یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اور تا پیش تو سے پہچان کرتا ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور نون الف نا، ایک ہے نون زبر نا اور ایک ہے نون الف نا، اس سے پہچان کرتا ہے کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اچھا، جب آپ کو میں نے جملہ فعلیہ پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آتا ہے اور پھر بعد میں فاعل آتا ہے، پھر مفعول کبھی آ بھی جاتا کبھی نہیں بھی آتا. میں نے آپ کو تب بتایا تھا کہ فعل کبھی بھی فاعل کے بغیر استعمال نہیں ہوتا. فعل کبھی بھی فاعل کے بغیر استعمال نہیں ہوتا، ہمیں چاہے اس کا فاعل نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو. مفعول کے بغیر فعل استعمال ہو سکتا ہے. تو جو بھی ہمارے سامنے فعل ہوتا ہے نا، فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، یہ بات آپ یاد رکھیں، اس میں فاعل موجود ہوتا ہے. وہ صرف فعل نہیں ہوتا، فعل جمع فاعل ہوتا ہے. اگر تو فاعل ظاہر آ جائے تو وہ ظاہر فاعل ہوگا، اگر فاعل ظاہر نہ آئے اس فعل کے اندر فاعل موجود ہوگا. یہ جو ہم جتنی گردانیں پڑھتے ہیں فعل ماضی کی مضارع کی، ان گردانوں کے اندر صرف فعل نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ فعل ہے، فعل نہیں ہوتا، یہ فعل و فاعل ہوتا ہے. اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے لکھا ہے یہ فعل جمع فاعل، یہ جو جتنے بھی صیغے ہیں تو یہ صیغے اصل میں صرف فعل نہیں ہیں، ان فعلوں کے ساتھ ساتھ فاعل بھی موجود ہے. اور جو فعل ہے وہ فعل ہوتا ہے، جو فاعل ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. فاعل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر ہوتی ہے. ان سب صیغوں میں ضمیر فاعل ہے. اب یہ جو جمع سے پہلے ہے وہ فعل ہے، اور جو جمع کے بعد ہے وہ اصل میں ضمیریں ہیں، وہ فاعل ہے اصل میں. علیما میں علیما فعل ہے، اور جو الف یہ نظر آ رہا ہے، جو الف پہچان ہے اس کی، اس صیغے کی، یہ در حقیقت ضمیر ہے تثنیہ کی، اور یہ فاعل بن رہی ہے. یہاں یہ فاعل ہے، یہ جمع کے بعد جو ہے وہ فاعل ہے، سوائے یہ چوتھے صیغے کے. اس کو بس فرق کر دیجئے، میں نے اس کا رنگ بھی فرق کر دیا آپ کے سامنے. باقی تمام جو فاعل ہیں میں نے ان کا رنگ نیلا رکھا ہوا ہے. چوتھے نمبر صیغے کا میں نے رنگ جو ہے وہ تھوڑا براؤن رکھا ہے، تو وہ ایک وجہ سے یہ فاعل نہیں ہے. باقی سب فاعل ہے، سب کا رنگ باقی نیلا ہے. یہ سب ضمیریں ہیں، ضمیریں فاعل ہیں. یہ جو چوتھا صیغہ چھوڑ دیں، باقی سب میں پہلے صیغے میں فاعل موجود نہیں ہے، چوتھے صیغے میں فاعل موجود نہیں ہے، نظر نہیں ہمیں آ رہا. باقی سب صیغوں میں فاعل ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ جو علیما کا صیغہ ہے اس میں فاعل کیا ہے؟ الف. علیمتا کا صیغہ اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں تا الف تا نہیں ہے، اس میں بھی الف ہے. میں نے الف کو بلو کیا ہوا ہے، اس میں بھی الف ہے. علیمو میں فاعل کیا ہے؟ واو. علمنا میں نون زبر نا. علمتا میں تا زبر تا. علمتما میں تما. علمتم میں تم. علمتی میں تی. علمتما میں تما. علمتن میں تن. علمتو میں تو. اور علمنا میں نون الف نا. تو یہ جو سارے ہمیں نیلے نظر آ رہے ہیں یہ در حقیقت کیا ہیں؟ یہ فاعل ہیں، یہ ضمیریں ہیں، اور یہ فاعل ہے. اور یہ جو پہلے صیغے میں ہمیں فاعل نظر نہیں آ رہا، پہلے صیغے میں وہ ضمیر فاعل ہے، وہ پوشیدہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ضمیر پوشیدہ بھی ہو جاتی ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے. علیمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اس کا فاعل، اور علیمت کے اندر یہ جو تا نظر آ رہی ہے یہ تا فاعل نہیں ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا مذکر مؤنث میں کہ اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل کے اندر مؤنث کی علامت آتی ہے. یہ تا مؤنث کی علامت ہے، یہ ضمیر نہیں ہے. اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے پوشیدہ ہیا. علیمت کے اندر ضمیر فاعل ہے، باقی تمام صیغوں میں فاعل موجود ہے. علیمت میں فاعل موجود نہیں ہے، علیمت میں فاعل موجود نہیں ہے. ہم علیمت میں تا ساکن کو مؤنث کی علامت کیوں کہتے ہیں؟ اسے ہم فاعل کیوں نہیں کہتے؟ آج کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بات آئندہ بتاؤں گا. جب ضمیریں پڑھیں گے نا آپ کو بتاؤں گا ہم اسے ضمیر کیوں نہیں کہتے، ہم اسے مؤنث کی علامت کیوں کہتے ہیں، اور باقی تمام کو ہم ضمیر کیوں کہتے ہیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے. آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، اصل جواب آپ کو بعد میں دوں گا کہ جب اسم ظاہر فاعل آ جاتا ہے نا پھر ضمیر ختم ہو جاتی ہے. اگر فاعل اس میں ظاہر آ جائے
تو کیا ہوتا ہے پھر ضمیر ختم ہو جاتی ہے. تو عالمت کے ساتھ جب فاعل آتا ہے تو یہ تا ساکن باقی رہتی ہے. تو پتہ لگا کہ یہ تا جو ہے یہ تا ساکن ضمیر نہیں ہے. یہ مختصر جواب ہے. اگر ابھی سمجھ آپ کو نہیں آئی تو پھر میں یہ پھر بعد میں سمجھاؤں گا تفصیل سے, ورنہ اس کا جواب یہی ہے اصل میں. جب ہم کہتے ہیں نا عالمت فاطمہ تو, اب فاطمہ بھی فاعل آ رہا ہے تو تا اگر فاعل بنا لیں اس کو پھر اس تا کو ختم ہو جانا چاہیے, پھر عالمہ فاطمہ تو ہونا چاہیے. لیکن یہ تا اصل میں مؤنث کی علامت ہے, یہ فاعل نہیں ہے, کیونکہ ضمیر جو ہے وہ اس میں ظاہر کی جگہ پر آتی ہے. اگر اس میں ظاہر آ جائے پھر ضمیر ختم ہو جانی چاہیے. تو باقی انشاءاللہ پھر آئندہ پڑھیں گے. تو یہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے جو ضمیریں ہیں, نیچے لکھا ہے الف تثنیہ کی ضمیر ہے, واو جمع مذکر کی ضمیر ہے. واو کہاں ہے, کس صیغے میں ہے واو؟ تیسرے صیغے میں ہے. واو میں نے کہا جمع مذکر کی ضمیر ہے. جمع مذکر کے کتنے صیغے ہیں؟ جمع مذکر کے اصلاً تو تین صیغے ہونے چاہیے. ایک صیغہ نمبر 3 جمع مذکر غائب, اور ایک یہ صیغہ نمبر 9 جمع مذکر حاضر, اور ایک صیغہ ہونا چاہیے جمع مذکر متکلم کا. جمع مذکر متکلم چھوڑ دیجئے, وہ تو اب مذکر مؤنث وغیرہ سے نکل گیا نا, اس کا نام ہی جمع متکلم ہے. تو جمع مذکر کے 2 صیغے ہیں. ہر گردان میں جمع مذکر کے 2 صیغے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں جمع مذکر غائب اور ایک کو کہتے ہیں جمع مذکر حاضر. تو جمع مذکر غائب ہو یا حاضر ہو, جمع مذکر کی علامت ہے واو. لیکن ہمیں یہ جمع مذکر غائب میں تو نظر آ رہی ہے, جمع مذکر حاضر میں نظر نہیں آ رہی. تو جمع مذکر حاضر میں واو موجود ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ پوشیدہ ہے. یہ جو صیغہ ہے علمتم, یہ اصل میں کیا ہے؟ علمتمو ہے. اصل میں کیا ہے؟ علمتمو. اگر اس کے آگے ضمیر لے ہیں آپ, علمتم تم نے جانا, اگر آپ کہیں کہ تم نے اس کو جانا, اگر ضمیر لے آئیں تو یہ واو واپس آ جائے گی. کیا ہوگا؟ علمتموہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ جو جمع مذکر کی ضمیر ہوتی ہے وہ واو ہوتی ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. دیکھیں مسلم کی جمع کرنی ہو کیا بنتی ہے؟ مسلمون. اس میں بھی واو ہے نا, یہ مذکر کی جمع ہے. مسلمات میں واو نہیں آتی لیکن مسلمون میں آتی ہے. اسی طرح اگر آپ مضارع کا صیغہ لے لیں, مضارع کا یعلمو سے اگر ہم نے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہو, تیسرا کیا بنے گا؟ یعلمون. واو آ رہی ہے نا. اور اگر جمع مذکر حاضر کا صیغہ لینا ہو وہ کیا ہے؟ تعلمون. ہم مضارع بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ, تو وہ تعلمون, وہاں بھی واو آ رہی ہے نا. تو یہ جمع مذکر میں واو ضرور آتی ہے. اصل میں جمع مذکر کی علامت ہی, جمع مذکر کی ضمیر ہی واو ہے. اور یہی واو ماضی میں تیسرے صیغے میں بھی ہونی چاہیے, نویں میں بھی. تیسرے میں تو ہمیں نظر آ رہی ہے علیمو, لیکن ہمیں نویں صیغے میں نظر نہیں آ رہی. علمتم میں تو علمتم اصل میں علمتمو ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور یہ واو واپس لوٹ آتی ہے جب کوئی ضمیر لگے ساتھ, علمتموہ, تو یہ واو واپس آ جاتی ہے. تو جمع مذکر کی ضمیر واو ہوتی ہے. اور جو یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے, جمع مؤنث کے بھی 2 صیغے ہیں, ایک چھٹا اور ایک 12واں. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. اس کی علامت اس کی ضمیر نون ہے. یہاں بھی نون ہے علمنا میں, اور یہاں بھی نون ہے, لیکن یہ تننا کے ساتھ ہے. تو علمنا اور علمتنا دونوں میں نون ہے, دونوں یہ مؤنث جمع مؤنث کی ضمیریں ہیں. اور یہی نون جو ہے وہ مضارع میں بھی آتا ہے. مضارع میں یہ صیغے یعلمنا اور تعلمنا ہوتے ہیں, وہاں بھی پڑھیں گے, وہاں بھی یہ نون آتا ہے. یہ ماضی میں بھی آتا ہے, مضارع میں بھی آتا ہے, امر میں بھی, نہی میں بھی, سب میں آتا ہے. تو یہ غائب اور حاضر کا فرق کرنے کے لیے ایک میں صرف نون زبر نہ ہے, ایک میں تننا, وہ اصل میں غائب اور حاضر کے فرق کے لیے ہے, باقی نون آ رہا ہے. اور میں نے تا ساکن کے بارے میں لکھا ہے نیچے کہ تا ساکن ضمیر نہیں ہے, یہ مؤنث کی علامت ہے, اس کو ضمیر نہیں ہم نے کہنا. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں.